قصاص یعنی اس کا کوئی یہ بدلہ نہیں ہے کہ کوئی قتل کر دے اور پھر اس کے بعد وہ خون بہا دے کر اپنا معافی نامہ کروا لے، اور جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے، وہ رل جائے، وہ قتل ہو جائے، یعنی اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا کوئی قتل کا معاملہ کہا ہی نہیں، اس طرح کے قصاص کا، اس طرح کے بدلے کا کہا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مار دیا اور پھر اب آپ اس کے مطابق کوئی تاوان ادا کر دیں، کچھ خون بہا دے دیں اور پھر معاف ہو جائے، جو ہمارے یہاں اسلامی قانون کے نام پر خون بہا کا قانون بنا۔ السلام علیکم، ایک سوال آیا ہے کہ قصاص کو سمجھا دیجیے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ قتل کرتے ہیں اور دولت مند تو پیسے دے کر بچ جاتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اور پھر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی ناانصافی نہیں ہے کہ غریب کو تو بیچارے کو مرنے کے لیے دے دیا اور امیر کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ پیسہ دے کر خون بہا دے کر بچ جائے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ صرف امیروں کے لیے، اس کے تمام احکامات امیروں کے لیے بڑی آسانی ہے اور غریبوں کے لیے بیچارگی ہے؟ تو آئیے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ قصص کا مادہ ہے قاف صاد صاد۔ قصص کے بنیادی مطلب ہے جستجو کے پیچھے بھاگنا، اسی سے قصہ بھی نکلا ہے۔ قصہ کوئی آدمی کیوں کرتا ہے؟ کہ اس سے کوئی سبق حاصل کرے، کہ اس سے عبرت کا پہلو کیا تھا، اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں اس مادے سے کوئی 30 جگہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو تمام آیتوں کو کرنے کے لیے تو اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ صرف قصاص لفظ جو آیا ہے تو یہ بھی قرآن میں 4 جگہ آیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ انہی چاروں کو بتا کر آپ کو قصاص واضح کر دیا جائے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پیش کر دوں گا، پھر جو میری فہم سے اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ، اور آخر میں پھر اس کو آج کس طرح سے سمجھا جائے، لاگو کیا جائے، اس کو بھی بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 178 اور 179 کو کھول لیجئے۔ یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، بس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ جو ان کی 2 آیتوں کا ترجمہ ہے، یہاں سے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ نے تو فرض کر دیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اچھا، مرد کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ پھر جو معاف کر دے بھائی تو دستور کے مطابق پیروی کرے۔ تو یہ معافی کا گنجائش کس لیے رکھا گیا ہے جب آزاد اور غلام دونوں کا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو رب کی طرف سے آسانی اور رحمت کس طرح کی ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ قصاص میں ہی زندگی ہے عقل والوں، تم پرہیزگار ہو جاؤ، کہ بدلے میں ہی جو ہے وہ جو قصاص ہمارے یہاں تصور ہے اردو میں، تو بدلے میں ہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے تو آپ زندگی نہیں رہ سکتے، یعنی زندگی کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے، زندگی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ کچھ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے یہ ماننے والے لوگوں، کتب علیکم، پابندی ہے تم پر، القصاص فی القتلى، القتل میں القصاص، قتل کہا جاتا ہے جھگڑے کو، یعنی ایک خاص جھگڑا ہے، اس میں جستجو کے پیچھے جانا۔ کوئی بھی جھگڑا اگر آپ اس کے آگے پیچھے سے پورا کچھ دیکھیں کہ جھگڑا کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، تو وہ سب جب آپ اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کریں گے تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس سے عبرت پکڑتی ہیں، اس کی جستجو کے پیچھے بھاگتی کہ ایسا کیوں ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو یہ ہے، اللہ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ پابندی ہے تم پر جھگڑے میں القصاص کو، یعنی کہ وہ جستجو کے پیچھے بھاگنا، کس میں؟ جھگڑے میں۔ اس کے بعد الحر بالحر، آزاد کے بدلے، یہاں پر لفظ بدلہ نہیں ہے، انہوں نے بدلہ پتہ نہیں کیسے کر دیا۔ الحر خاص حرارت والے، آپ اس کو جوشیلے کہہ سکتے ہیں، جیسے جوان جوشیلا ہوتا ہے اس میں بڑی حرارت ہوتی ہے، تو یہ خاص حرارت والے، خاص حرارت کو ہیں، بدلے کا لفظ نہیں ہے، بے حرف جار ہے۔ تو حرف جارہ کا مطلب ہی بے جہاں ہوتا ہے تو اس کا پر کو کا کی یہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ساتھ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں اسے صحیح نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ساتھ کے لیے قرآن میں مع لفظ ہے۔ پھر والعبد بالعبد،
اور تابع دار تابع داری کو، یعنی خاص تابع دار جو خاص تابع داری کو، والانثى بالانثى، اور یہاں تو انہوں نے انثى کو عورت بنا دیا. انثى کہا جاتا ہے جو نرمی اور کمزوری سے نتیجہ دے، پھل دینے والے. ایسا درخت جو نرمی اور کمزوری کے ساتھ بھی پھل دیتا ہے اس کو بھی انثى کہا جاتا ہے. عورت کو بھی ان معنوں میں انثى کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کمزور ہے اور بڑی نرمی سے بچے کو جنتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے. ان معنوں میں عورت کو بھی انثى کہا جاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ نرمی اور کمزوری سے نتیجہ دینا یا پھل دینا. فمن عفیا، پس جو عافیت دے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے مقصدیت سے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف پس اتباع کرے پہچان کروائی ہوئی کی، واداء الیہ بإحسان اور ادا کرے، ادا کرنا ہے اس کی طرف خاص اچھائی کو، ایک اچھائی کو، بلکہ ایک یہ کہہ لیجیے متوازن توازن کو. احسان حسن سے ہے، حسن کا مطلب خوبصورتی ہے، لیکن وہ خوبصورتی کا معیار ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے. تو حسن کا مطلب جہاں ہر چیز توازن کے ساتھ ہو، متوازن ہو. جب متوازن ہر چیز ہوگی تو وہ حسن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی پیمانے پر ہو، افریقہ کے لیے ہو، ایشیا کے لیے ہو. نہیں، افریقہ میں اگر کالے اور موٹے ہونٹ والے خوبصورت پسند کیے جاتے ہیں تو ایشیا میں پتلے ہونٹ اور گورے بدن کو زیادہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح حسن کا معیار تو سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں توازن ہے، ہر چیز متوازن موجود ہے. جہاں توازن بگڑتا ہے وہاں حسن نہیں رہتا. ذالک تخفیف من ربکم، تو وہی تخفیف ہے تمہارے رب سے، یعنی یہ تمہارے لیے ایک کمی ہے تمہارے رب سے. ورحمت یعنی رحمت ہے. فمن اقتدى بعد ذالک، پس جو اس کے بعد زیادتی کرے، وہی فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے ہی دردناک سزا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے القصاص میں، تمہارے لیے خاص جستجو کے پیچھے بھاگنے میں حیات ہے، زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے مغز کی قوت والوں، یعنی اے عقل مندوں. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے قوانین کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. تو اتقو یعنی تقویٰ جو ہے وہ یہی اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا، اللہ نے جن سے منع کیا ان کاموں سے بچنا، یعنی اللہ سے ڈرنا. تو اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں دونوں آیتوں کا. اے ماننے والے لوگوں، تم پر پابندی ہے خاص جھگڑے میں، خاص جستجو کے پیچھے بھاگنا، خاص حرارت والوں کو، اور خاص تابع داروں کو، اور خاص نرم و کمزوری سے نتائج دینے والے، خاص نرم و کمزوری سے نتائج دینے والوں کو. بس جو ہم مقصدیت میں سے کچھ اس کے لیے عافیت ہو، بس پہچان کروائی ہوئی کی اتباع کرے، یعنی خوب اچھائی کو اس کی طرف ادا کرنا ہے. تو وہی تمہارے رب سے تخفیف اور رحمت ہے. بس جو کوئی اس کے بعد وہی زیادتی کرے، بس اس کے لیے دردناک سزا ہے. اور اے عقل والوں، تمہارے لیے خاص جستجو کے پیچھے بھاگنے میں زندگی ہے، تاکہ تم پابندی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو یہ تو تھا اس کا ترجمہ. اس کو ہی بتا دیتے کہ آج کے دور میں یہ کس طرح سے ہمارے لیے کارآمد ہے، ہم اسے کس طرح عمل میں لا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ماننے والے لوگوں پر پابندی ہے کہ جھگڑے میں وہ جستجو کے پیچھے جائیں، یعنی ہر جھگڑے کے محرکات کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں. اور خاص طور پر ایسا جھگڑا نہیں، القتل کر کے کر دیا، ایسا جھگڑا جو واقعی کچھ ہدایت کے پہلو رکھتا ہے، معاشرے میں کوئی اپنا اثر مرتب کر سکتا ہے. جھگڑے تو چھوٹے موٹے بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بے اثر بے نتیجہ ایسے ہی معمولی بات پر بچوں کی تکرار اگر اس جھگڑے میں پڑ جائیں، یا عورتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، یا گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، تو یہ اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے معاشرے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، بلکہ القتل کہہ دیا، یعنی خاص جھگڑا، ایک خاص جھگڑا ہے جس سے معاشرہ بگڑتا سنورتا ہے، جس سے ایک زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے ہر ایک کے معاش پر اثر پڑتا ہے. تو ایسے جھگڑوں کے پیچھے آپ جستجو کے پیچھے بھاگیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا تھا جس سے نقصان ہوا ہے، کیا کچھ ہوا جس سے فائدہ ہوا. جب آپ اس جستجو کے پیچھے جائیں گے تو اچھے نتائج حاصل کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی، اور اگر نہیں جائیں گے تو برائی میں تو گرنا ہی ہے، پستی میں جانا ہے، مزید پستی اختیار کرتے رہیں گے.
اب آگے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ حرارت والے ہی حرارت والوں کو، تو جو توانائی کے ساتھ جوشیلے انداز میں کام کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے یہاں الیکشن کے زمانے میں جس طرح سیاسی پارٹیاں بڑی حرارت کے ساتھ کام کرتی ہیں، ویسے یہ سوئے رہتے ہیں. ان کو عوام کے مقصد سے کوئی سروکار نہیں ہے، عوام کے فائدے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کو کی کیا گزر رہی ہے پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جیسے الیکشن آتا ہے تو سب اتنے ہمدرد بن کے نکلتے ہیں، اس طرح جوشیلے انداز میں آتے ہیں، اتنے حرارت والے ہو جاتے ہیں کہ بس ان سے بہتر کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے. ان کی حرارتیں اس وقت کہاں مر جاتی ہیں جب الیکشن کا زمانہ نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، کیوں نہیں لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، کیوں نہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں. تو یہ جو خاص حرارت والے ہیں، خاص حرارت والوں کو، اور پھر جو خاص تابع دار ہیں، خاص تابع دار، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تابع دار ہیں، وہ کسی موسمی پھل کا انتظار نہیں کرتے ہیں، حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے، الیکشن کا انتظار نہیں کرتے. الیکشن ہو یا نہ ہو، جو لوگ تابع دار ہیں وہ تابع داری کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتے رہتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو. اسی طرح جو لوگ نرمی اور کمزوری کے ساتھ فائدہ دیتے ہیں، یہ خاص طور پر نرم اور کمزور لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو نرم اور کمزوری سے فائدہ دینے کو موجود ہیں، یعنی وہ فائدہ دینے والے فائدہ دینے والوں کو. تو بہت سارے ایسے لوگ جو بلا امتیاز بلا تخصیص دیکھتے ہیں کہ کہاں کمزور طبقہ ہے، کہاں کوئی کمزور فرد ہے، کہاں کس کی مدد کی ضرورت ہے، وہ وہاں بلا امتیاز مدد کرتے ہیں، بلا امتیاز اس کے لیے آگے آتے ہیں اور اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو جو کوئی عافیت دیتا ہے اس کے لیے، تو اس کچھ بھی ہم مقصدیت ہو، تو جو تھوڑا سا ایک مقصد بنا لیتا ہے زندگی کا، اس کے مقصد سے کچھ بھی اگر اختلاف بھی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ عافیت دینے والا ہوتا ہے. وہ کیونکہ اس کی کچھ ہم مقصدیت ہے، اس لیے وہ عافیت دینے والا ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مقصدیت والے کچھ بھی ہو، عافیت تو دینا تمہارا کام ہے ہی، لیکن اتباع کس کی ہوگی؟ بالمعروف، یعنی خاص پہچان کروائی. کیا خاص پہچان اللہ اپنی کتاب میں دیتا ہے. اور پہچان ہے معروف، جس میں پہچان جمع ہے. تو اب اللہ کی عبادت کی، اللہ کی تابعداری کی پہچان اللہ کی کتاب میں موجود ہے. تو اتباع کس کی ہوگی؟ بس اتباع جو کرنی ہے وہ خاص پہچان کروائی ہی کی ہے، اور اس کی طرف ادا کرنا ہے خاص توازن کو، یعنی خاص احسان کو، حسن کو، خوب توازن کو، یعنی ہر چیز متوازن رہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ آئے. اسی طرح جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کہا جاتا ہے، تو حسن سلوک یہ نہیں کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور ان کے ساتھ اچھی اچھی صرف باتیں کریں اور ان کو جھڑکیں نہیں، اور بلکہ ان کا توازن برقرار رکھیں. جو ان کی زندگی میں توازن بگڑ گیا ہے اس کو آپ سنوار دیں، اس کے ساتھ آپ برقرار رہیں، یہ حسن کہلائے گا، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو. تو حسن کا جو تعلق ہے وہ ہے ہی توازن سے ہے. تو وہی جو ہے یہ تمہارے رب سے ایک کمی ہے، تخفیف ہے، یعنی ایک رحمت ہے. تو جو کوئی زیادتی کرتا ہے اسی کے بعد، بس اس کے لیے دردناک سزا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جستجو کے پیچھے بھاگنا جو تمہارے لیے دراصل یہ زندگی ہے. یعنی آپ جب کسی بھی خاص قتل میں جستجو کے پیچھے جاتے ہیں، کسی بھی واقعے میں جستجو کے پیچھے جب آپ جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اس سے آپ ایک ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یہ نقصان ہوا تھا اور اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہوا تھا، تو ہم وہ کیا کام کریں کہ ہمارے نقصانات نہ ہوں اور ہم فائدہ زیادہ حاصل کر لیں. تو اس لیے اس کو زندگی کہا گیا، حیات کہا گیا. تو خاص جستجو کے پیچھے بھاگنا جو دراصل تمہارے لیے ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم مغز والے ہو، تاکہ تم اللہ کے قوانین کی اتباع بھی کر سکو. اللہ کے قوانین کی اتباع جبھی ہوگی جب آپ اس کے مقاصد کو سمجھیں گے کہ اللہ کا یہ حکم کس مقصد کے تحت ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے. اللہ بتاتا ہے کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اگر اس نتیجے تک آپ نہیں پہنچتے تو آپ کے عمل میں کوتاہی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. اس غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے اگر آپ اسی میں لگے رہیں تو کبھی نتیجہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، لوگوں نے اقرت صلاۃ بنا دیا ہے، تو زندگی میں تباہی آ رہی. جو صلاۃ کا نتیجہ وہ آپ کو مل ہی نہیں رہا ہے اور نہ کبھی ملے گا. تو یہ ہے وہ قصاص، یعنی اس کا کوئی یہ بدلہ نہیں ہے کہ کوئی قتل کر دے اور پھر اس کے بعد وہ خون بہا دے کر اپنا معافی نامہ کروا لے، اور جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کرے، وہ رل جائے، وہ قتل ہو جائے، یعنی اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے. تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اس طرح سے قطعی کوئی بات نہیں ہے. میں دوسری آیتوں میں بھی جاتا تھا لیکن وقت زیادہ طویل ہو جائے گا، اس لیے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے ایسا کوئی قتل کا معاملہ کہا ہی نہیں، اس طرح کے قصاص کا، اس طرح کے بدلے کا کہا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مار دیا اور پھر
اب آپ اس کے مطابق کوئی تاوان ادا کر دیں، کچھ خون بہا دے دیں اور پھر معاف ہو جائے۔ جو ہمارے اسلامی قانون کے نام پر خون بہا کا قانون بنا ہوا ہے، یہ قطعی خلاف ہے، قرآن کے احکامات کے خلاف ہے۔ اللہ نے ایسا حکم دیا ہی نہیں۔ اللہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، اللہ تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ نے اس کو امیروں کی ہدایت کی کتاب نہیں کہا ہے، اس کو لوگوں کی ہدایت کی کتاب کہا ہے، اس کو ہدی للناس کہا ہے، عمرہ کے لیے نہیں کہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو کسی مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچائے اور کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے ہی نہیں، ہر ایک کو فائدہ دینے کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ جو قصاص ہے، جستجو کے پیچھے بھاگنا، یعنی اس میں آپ عبرت حاصل کریں کہ اس میں ایسا کیا ہوا تھا، ایسی کیا بات تھی جس سے فائدہ ہوا اور ایسی کیا بات تھی جس سے نقصان ہوا، اس سے عبرت پکڑ کر آپ اپنی اصلاح کر لیں، اور آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنے جھگڑوں میں ان باتوں کو نہ لائیں جس سے نقصانات زیادہ ہوں اور فائدہ کم ہو جائے، بلکہ آپ اس طرح سے اس کو ہینڈل کریں، اس طرح سے آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں، اس طرح سے آپ اسے عمل میں لے کر آئیں کہ نقصانات کم سے کم ہو جائیں اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو یہ ہے قصاص۔ ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ کہیں کچھ رقم دے کر اپنی جان بخشی کروا لیا جائے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ